میں مفتی صاحب سے یہ گزارش اور عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کو کیسے ودا اور کیسے ہم رخصت کریں، اس کو کس طرح سے اور کس انداز میں ہم کس عبادات کے ذریعے ہم اس کو رخصت کریں، میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ عنایت فرمائیں جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ مہینہ جب ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کی جو وداعی ہے، اس کو جو رخصت ہمیں کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ غور کریں یہ مہمان ہمارے درمیان میں کیوں آیا تھا، رمضان کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ تو یقیناً آپ اور ہم جانتے ہیں رمضان ہمیں خدا سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، ہمیں خدا کی بارگاہ کے قرب کے لمحات عطا فرمانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان یہ مہینہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کروانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان یہ اسی لیے آیا ہے تاکہ خدا کے بندے جو خدا سے دور ہو گئے تھے انہیں خدا کے قریب کر دیا جائے۔ رمضان یہ ہمیں اسی لیے آیا ہے جو خدا کے بندے جہنم کے قریب ہو چکے ہیں اور جنت سے دور ہو چکے ہیں انہیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ یہ رمضان کی آمد کا مقصد ہے، اور اسی لیے ہم جب اس مہمان کو رخصت کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہمیں اس مہینے کو رخصت کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد، یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ تیرے فضل و کرم سے تو نے عطا فرمایا ہے۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج دنیا میں بہت سے لوگ انتقال کر گئے، وہ قبروں میں سو رہے ہیں، نہ جانے ان کے ساتھ کیا حالات ہیں، ہم اس سے بے خبر ہے، ہم ان سے ناواقف ہے، غافل ہے، لیکن مالک تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں تو نے ہمیں روزوں کی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مالک یہ رمضان تو آج ہم سے گزر رہا ہے، لیکن رمضان کا فیضان ہم سے رخصت نہیں ہو رہا ہے، رمضان جدا ہو رہا ہے۔ رمضان کا جو تربیت ہے، رمضان کا جو نور ہے، رمضان کی جو فیضان ہے، وہ فیضان ہم سے ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس طریقے سے رمضان کے مہینے کو، انتہائی آخری عشرے کی ان مقدس راتوں کو، ان مقدس دنوں کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمارے مبارک احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے رجوع ہو جایا کرتے۔ حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قرب الہی کے درجات کو طے فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امت کی تعلیم کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کو انتہائی تواضع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، رب کی بارگاہ میں کثرت سے عبادات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ، نیکیوں میں اور اضافہ کے ساتھ میرے آقا گزارتے اور امت کو تعلیم عطا فرماتے کہ امتیوں رمضان جدا ہو رہا ہے، تمہارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، تمہیں بھی میرا ہی اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کو ہم جب رخصت کر رہے ہیں، اس کو وداع کر رہے ہیں، انتہائی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے رب سے عرض کرے کہ مولا رمضان کی جیسی قدر کرنی تھی ہم نے اس نعمت کی اور اس مہینے کی ویسی ہم نے قدر نہیں کی ہے۔ مالک اس مہینے کا ایک ایک لمحے کا جو ہمیں معاملہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اس کے ایک ایک لمحے کو جو غنیمت سمجھنا تھا، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں عاجز ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ مالک ہم تیری بارگاہ میں انتہائی درجے سے تواضع کے ساتھ عرض کرتے ہیں، مالک ہم کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری غفلتوں کو درگزر فرما دے۔ رمضان میں جانے انجانے میں ہم سے کسی طرح کی رمضان کی ناقدری، ناشکری ہو چکی ہے تو مولا تو معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائے، آنسو بہائے، دعائیں کرے، خود کے لیے دعا کرے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، ساری دنیا کے لیے دعا کرے۔ دیکھیں آج کیسے حالات پیدا نہیں ہو گئے، کسی نے خیال بھی نہیں کیا تھا
کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور ہم مسجدوں میں نماز ادا نہیں کریں گے. کسی نے خیال نہیں کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں گے. کسی نے یہ خیال نہیں کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا ہم اعتکاف کے لیے مساجد میں جائیں گے، ہم کو موقع نہیں دیا جائے گا. کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور ہم دعوت افطار نہیں کر سکیں گے. آج ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں. یقیناً یہ ہماری ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، یقیناً یہ ہماری ہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ہر انسان اپنے آپ کو کہے کہ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے، یہ نہ کہے کہ فلاں کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا. نہیں، آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اپنے دل پر نظر ڈالنا ہے اور اپنے اعمال پر، اپنے اخلاق پر اور اپنی بدعملیوں پر نظر ڈالنا ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ معاشرے میں ساری دنیا میں جو فساد پیدا ہوا ہے دراصل یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے. اس طرح ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کو رخصت کرنا ہے اور اللہ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ مالک اب تک کی جو غفلت والی زندگی گزر چکی ہے مولا اس سے تو ہم توبہ کرتے ہیں. آنے والی زندگی غفلت والی زندگی نہیں ہوگی، آنے والی زندگی تیری عبادت والی زندگی ہوگی، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہوگی. آنے والی زندگی تیرے پیارے محبوب پر جو قرآن تو نے نازل کیا قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والی زندگی ہوگی. آنے والی جو زندگی ہوگی مولا وہ زندگی صرف اور صرف رب چاہی زندگی ہوگی، من چاہی زندگی نہیں ہوگی. ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا. اس عہد کے ساتھ اگر ہم رمضان کے مہینے کو رخصت کریں گے، ودا کریں گے، یقیناً رمضان کا مہینہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، رمضان کا مہینہ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا. اور جب یہ مہینہ ہم کو خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی مہینہ رمضان کا مہینہ تم کو نہیں بھولے گا، رمضان کا مہینہ تم کو فراموش نہیں کرے گا. تم تو رمضان کو گزار چکے ہو، شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں تم تو رمضان کو بھولتے ہو، لیکن یہ رمضان تمہیں نہیں بھولے گا. رمضان تمہاری عبادتوں کو یاد رکھے گا، تمہارے سجدوں کو یاد رکھے گا، تمہاری تلاوتوں کو یاد رکھے گا، تمہاری طلب کو یاد رکھے گا. تم نے اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے، تم نے رمضان کے مہینے میں جو تہجد کا اہتمام کیا، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا، رمضان کا یہ مہینہ نہیں بھولے گا، بلکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے گا. عرض کرے گا کہ مولا تیرا بندہ میری قدر کیا کرتا تھا، تیرا بندہ میری آمد کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا. تیرا بندہ رمضان کے مہینے کی راتوں کو، دنوں کو غنیمت سمجھتا تھا، توبہ و استغفار کرتا تھا اور سچے دل سے رمضان کے مہینے میں تیری بارگاہ میں رجوع رہتا اور آنے والی زندگی کے لیے سچی توبہ کرتا تو رمضان کا مہینہ شفاعت کرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو اس طرح ہمیں رمضان کے مہینے کو، آخری ایام کو، آخری راتوں کو انتہائی تواضع کے ساتھ ہمیں رمضان کو رخصت اور ودا کرنی چاہیے.